اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سدا پھولوں کی طرح مہکتے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ اور آپ کی فیملی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر قائم و دائم رہیں، آمین۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آج فروری 1974 کے کسی دن کا کوئی وقت تھا۔ میں CMH ہسپتال راولپنڈی کے ایک کمرے میں اپنی ماں کے ہاتھ پر سر رکھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ نیم کوما کی حالت میں تھی۔ اس کے گردے کام کرنا بند کر چکے تھے اور اس وقت وہ ڈیلائسس مشین سے منسلک تھی۔ یہ مشین سائز میں اتنی بڑی تھی کہ اس نے آدھے کمرے کو گھیرا ہوا تھا۔ اس زمانے میں اس مشین کا کوئی عام علاج نہ تھا، بلکہ وہ صرف ایک وقتی مہلت مہیا کرتی تھی جس کے استعمال سے گردوں کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایک ہلکی سی امید تھی کہ شاید ایسا ہو جائے۔ ایک ہی جگہ پر سر رکھنے سے میری گردن دکھنے لگی تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج اس کے ہاتھ کی انگلی میں فیروزی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی جسے جب بھی میں ماں کا ہاتھ پکڑتا تو گھماتا رہتا۔ مجھے ایسا کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ہسپتال والوں نے ماں کو ہسپتال داخل کرتے وقت اس کو اتروا دیا تھا۔ میں نے جو ہی ماں کا ہاتھ پکڑا تو بچپن کی ساری زندگی کسی فلم کی مانند میری آنکھوں میں گھوم گئی۔ میری ماں برقع پہنتی تھی اور جب بھی بازار جاتی میں ضد کر کے اس کے ساتھ جایا کرتا۔ سارے راستے اس کا ہاتھ پکڑے رکھتا۔ جب وہ دکاندار کو پیسے دینے کے لیے چند لمحے کو میرا ہاتھ چھوڑتی تو مجھے بہت کوفت ہوتی۔ نہ جانے کیوں مجھے بچپن ہی سے ہر لمحہ یہ خوف رہتا تھا کہ میں اس سے کہیں بچھڑ نہ جاؤں۔ میرے والد اس زمانے کے مردوں کی طرح سخت مزاج تھے۔ اس کے علاوہ فوج کی نوکری اور انتہا درجے کی دیانتداری نے ان کی سخت گیری میں اضافہ کر دیا تھا۔ دیانتداری ایسی تھی کہ فوج کے اسٹیشن سپلائی ڈپوزٹ جہاں سے فوج کو اسلحے کے علاوہ ہر چیز سپلائی کی جاتی تھی، اس کے اوسی ہونے کے باوجود گھر میں جو روزانہ کی سبزیاں تھی وہ بھی قیمتاً آیا کرتی۔ اب اتنے عرصے کے بعد جب وہ زمانہ یاد آتا ہے اور میں ان دونوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ شاید والد سخت مزاج نہ تھے۔ صرف بات یوں تھی کہ میری ماں زیادہ نازک مزاج تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود صرف 5 سال کی تھی جب میری نانی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس محرومی نے شاید انہیں ایسا بنا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ماں اکثر دکھی رہا کرتی تھی۔ شاید ان دنوں ماں کا دکھ صرف ایک تھا، گھر میں نہ رکنے والی مہمانداری اور بچوں کو مہنگے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے خرچ، اور مہینے کے آخر میں والد کی تنخواہ ہمیشہ کم پڑ جایا کرتی۔ میں نے کئی مرتبہ ماں کو اسی پریشانی میں چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے میری زندگی کے سب سے خوبصورت نوعمری میں کی گئی اس پہلی نوکری کے وہ 3 مہینے تھے جن میں اپنی 120 روپے والی تنخواہ کے 70 روپے ماں کے ہاتھ پر رکھا کرتا۔ ایسے میں ان کا چہرہ کھل اٹھتا۔ تب میں سوچتا تھا کہ بس ایک مرتبہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں تو میں کبھی اپنی ماں کو رونے نہیں دوں گا۔ میں ایک فیمینسٹ ہوں اور مجھے فیمینسٹ کسی NGO نے نہیں بلکہ خود میری ماں کی آنکھ کے گرتے آنسوں نے بنایا ہے۔ میرے لیے اس کا رونا برداشت سے باہر تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگتا تو وہ ہمیشہ مجھے چپ کروانے لگ جاتی۔ مجھ جیسے اکڑ شخص میں شاعری اور ادب کا جو تھوڑا بہت شوق ہے انہی سے آیا ہے۔ میرے اپنوں میں صرف میری ماں ہی تھی جسے میرے کچھ اشعار یاد تھے۔ ہر ہفتے 10 دن بعد وہ میرے سرانے بیٹھ جاتی اور میرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلاتی اور مجھے کہتی تھی، شینو مجھے اپنے شعر سناؤ۔ وہ مجھے پیار سے شینو کہتی تھی۔ میرے ایک بار شعر سنانے سے اسے میرے شعر یاد ہو جایا کرتے۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس نے مجھ سے میرا کوئی شعر دوبارہ پوچھا ہو۔ ڈائلیسس کی مشین وقفے وقفے سے چلتی اور بند ہوتی،
جس سے میری ماں کو جھٹکا سا لگتا، جس سے میں چونک پڑتا اور یادوں کے سمندر سے واپس لوٹ آتا۔ عجیب بات ہے کہ میں کسی سے پیار کا اظہار اس کا نام لے کر نہیں کر سکتا۔ میری ماں میرے سامنے ہسپتال کے سفید بستر پر سیدھا سو رہی تھی۔ کبھی کبھی کوما سے لمحہ بھر کے لیے باہر آتی تو اس کی ایک آدھ انگلی ہل جاتی۔ میں حقیقت اور خیالوں کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ کبھی ہسپتال کے کمرے میں واپس آ جاتا تو کبھی اپنی یادوں کی دنیا میں لوٹ جاتا۔ آخری عمر میں اس کے غم اور ہی تھے۔ ایک تو میری بہن کے ہاں اولاد نہ ہونے کا غم، اور دوسرا بڑے بھائی کی جدائی کا غم، جس کا اس نے کبھی کسی سے اظہار نہیں کیا۔ ہم 2 بھائی اور ایک بہن ہیں۔ بڑا بھائی باہر کے ملک جانا چاہتا تھا لیکن والد صاحب اجازت نہیں دیتے تھے، مگر ماں نے والد کی منت سماجت کر کے اسے جرمنی جانے کی اجازت دلوائی تھی۔ جس دن میرے بھائی نے باہر جانا تھا وہ دن ماں بیٹے کے ملاپ کا آخری دن تھا۔ میرے بہنوئی کرنل نیاز فوج میں تھے اور 71 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں تعینات تھے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد قیدی بنا لیے گئے۔ 2 سال تک قید میں رہنے کے بعد جب دسمبر 73 میں یہ خبر ملی کہ وہ اپریل 1974 میں واپس آ رہے ہیں تو اس بات سے جیسے گھر میں بہار آ گئی ہو۔ میرے بڑے بھائی نے خط بھیجا کہ جب نیاز بھائی واپس آئیں گے تو میں بھی واپس پاکستان آ جاؤں گا، اور یوں 5 سال بعد سب لوگ ایک مرتبہ پھر اکٹھے مل بیٹھیں گے۔ میری ماں نے جسے پھولوں کا ویسے بھی شوق تھا، بڑے پیار سے لون میں رنگ برنگ گلاب کے پھولوں کی کلمیں لگوائیں۔ کہتی تھی جب جاوید اور نیاز واپس آئیں تو لان پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ پھولوں کی کلمیں لگانے میں مصروف تھا کہ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے والد تھے، اور یہ کہ میں اپنے گھر کے لان میں نہیں تھا بلکہ ہسپتال کے اسی کمرے میں تھا جہاں میری ماں بستر پر میرے سامنے بے سود پڑی تھی۔ میرے والد صاحب نے سر کی ہلکی سی جنبش سے مجھے باہر آنے کے لیے کہا۔ میں کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آیا تو پتہ چلا کہ باہر شدید بارش ہو رہی ہے اور یہ کہ دوپہر شام میں ڈھلنے کو ہے۔ ابھی ابھی ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں آج کسی بھی وقت دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے۔ کل عاشورہ کا دن ہے اور 10ویں محرم کی وجہ سے کل سب کچھ بند ہوگا، اسی لیے تمہیں آج ہی کفن دفن کے سارے انتظامات مکمل کرنے ہوں گے۔ یہ کہہ کر میرے والد نے کچھ رقم میرے اوور کوٹ کی جیب میں ڈال دی اور خود بوجھل قدموں سے چند قدم دور ایک بینچ پر اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ مجھے یوں لگا میں شاید وہیں کھڑا رہ جاتا اگر بجلی کے کڑاکے دار گرج نے مجھے چونکا نہ دیا ہوتا۔ اتنی عجیب بات ہے، میری ماں ابھی زندہ ہے اور میری سب سے بڑی خواہش بھی تھی کہ وہ زندہ رہے، لیکن میرا عمل بالکل اس کے برعکس ہونے جا رہا تھا۔ میں اپنی زندہ ماں کے دفنانے کا انتظام کرنے جا رہا تھا۔ کیا مجھ میں یہ کچھ کرنے کی سکت ہوگی؟ بس مجھے یوں لگا جیسے ایک زندہ عورت کو اس کا مردہ بیٹا دفنانے جا رہا ہے۔ میں پنڈی کی شدید سردی اور بارش میں چلتا ہوا لال کرتی بازار پہنچا اور پھر وہاں سے نہ جانے کیسے راجہ بازار پہنچا۔ شدید سردی اور بارش میں اکیلا، ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، اگر آج میں بچ گیا تو بڑے سے بڑا غم بھی مجھے توڑ نہیں سکتا۔ میت کا سائز بڑا ہے یا چھوٹا؟ دکاندار کا سوال مجھے چیرتا ہوا میرے اندر سے گزر گیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کے کہوں کہ دنیا والو میری ماں زندہ ہے، میری ماں ابھی زندہ ہے، لیکن یہ چیخیں میرے اندر کہیں گونج رہی تھیں۔ میں رویا بھی نہیں، اس لیے کہ شاید آسمان پچھلے کئی گھنٹوں سے میرے لیے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور اگر روتا بھی تو بارش میں میرے آنسوؤں کو کس نے دیکھنا تھا؟ دکاندار نے شاید خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ مجھے بڑا کفن چاہیے۔ غالباً تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو ان پاک دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات جیسے پھنس کے رہ گئی تھی کہ اگر آج میں بچ گیا تو بڑے سے بڑا غم بھی مجھے کبھی نہیں توڑ سکتا۔
کفن دفن کی چیزیں گھر پہنچا کر جب دوبارہ ہسپتال پہنچا تو جیسے میری ماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آخری آواز جو اس کے ہونٹوں سے نکلی وہ میرا ہی نام تھا، لیکن پورا نہ لے سکی۔ ایک خفیف سی شے سنائی دی، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو، دیکھو شینو، میرے بعد رونا نہیں، بلکہ اسی طرح جیسے بچپن میں مجھے چپ کرایا کرتی تھی۔ بچپن سے میرے دل میں مجھ سے میری ماں کا ہاتھ چھوٹ جانے کا خوف آج سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میرے سامنے دھیرے دھیرے اس کی سانسیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ میرا نام اور مجھے ادھورا چھوڑ کے اور مجھ سے اپنا سب کچھ چھڑا کے کہیں وقت کے بازار میں کھو گئی۔ یہ 1974 کی فروری کی 2 تاریخ تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو آبائی قبرستان میں دفنا دیا۔ میں نہ رو سکا، نہ چیخ سکا اور نہ کچھ کہہ سکا۔ اسی واقعے کے کئی سال بعد تک اسی دھوکے میں رہا کہ اس دن میں بچ گیا تھا۔ ماں کے دفن ہو جانے کے کچھ دن بعد بڑے بھائی جرمنی سے واپس آ گئے۔ 1.5 مہینے کے بعد نیاز بھائی بھی رہا ہو کر وطن واپس آ گئے، لیکن وہ جس نے ان کی راہ میں گلاب اگائے تھے وہ نہ رہی۔ گھر سے جنازے کے نکلنے کی افراتفری میں لان کے سارے پھول بکھر گئے تھے۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن جو بات اسے ٹریجڈی بناتی ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے۔ کچھ نہ کچھ ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جب چھوٹے بچے گرتے ہیں تو شروع میں تو وہ روتے ہیں، لیکن جب دیکھیں کہ کوئی انہیں توجہ نہیں دے رہا تو وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پیروں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا بھی یہی اصول ہے، گرتی پڑتی آخر خود ہی معمول پر آ جاتی ہے۔ 1979 کی ایک صبح میں نے اپنے کمرے میں ناشتے کے دوران پاکستان ٹائمز پر ایک خبر پڑھی تو وہ چیخیں جو ماں کے کفن دفن کا سامان خریدتے وقت کہیں میرے اندر رہ گئی تھیں، دھاڑ سے ساری کی ساری آج باہر نکل آئیں۔ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا نہیں رویا جتنا اس دن میں دھاڑے مار مار کر رویا۔ سب گھر والے پریشان تھے، لیکن ان کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ لوگ میرے رونے کا اخبار اور اس میں چھپی خبر سے کوئی ربط نکال نہ سکے۔ کچھ پتہ نہیں، اخبار میں جلی حروف میں لکھا تھا کہ راولپنڈی CMH ہسپتال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا پہلا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ کاش یہ ٹیکنالوجی پہلے آ گئی ہوتی تو شاید میری ماں بچ جاتی اور مجھے اپنی زندہ ماں کے کفن دفن کا انتظام نہ کرنا پڑتا۔ اللہ میری ماں کو اسی ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے جس میں اس نے ہمیشہ مجھے رکھا تھا۔ آمین۔